اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرما۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم چھے آج حضرت امام حسین علیہ السلام دی مدینہ منورہ تو جانب عراق دا سفر ہے اور او دے متعلق ہی پوری دنیا دے مسلمان شیعہ مسلمان بارگاہ امام چ اپنا نظرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جلے ویلے حضرت امام حسین علیہ السلام دی اس تیاری اور روانگی دا ذکر ہوندا ہے، او دے وچ کچھ نہ کچھ تانوں پتہ ہے ہر دور وچ بندے ان اس خاندان دے فضائل بھی کمالات بھی انہاں دے مشاہدات انہاں دے تجربات انہاں دے فرمودات پڑھے جاتے ہیں۔ پھر بندے اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ عراق دے حالات دا عراق دے ماحول دا جدو امام دے علم ہو چکا سی کہ ایسے لوگ بگڑ چکے ہیں اور حالات ایسے بن گئے ہیں تو انہاں مدینہ منورہ کیوں چھڑے؟ پہلی سوال۔ دوسرا بندے سمجھتے ہیں کہ بندے منع بھی کرتے رہے امام حسین علیہ السلام نے، پھر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں دے منع کرنے دے باوجود یہ روانگی دا فیصلہ کیوں کیا؟ کچھ لوگ آتے ہیں علم غیب بھی تسی آندو امام رکھتے ہیں، جدو اینا خطرہ عراق وچ موجود سی تے امام نے مدینہ کیوں چھڑے؟ انہاں سارے سوالاں تے جواب واسطے میں قرآن حکیم تے جڑی آیت پڑھی اس تے اسی توجہ کرنے۔ وہ ایک بنیادی عقیدہ ہے ساڈا جس بنیاد تے اسی زیادہ دلائل نہ دینا چاہنے ہیں نہ لینا چاہنے، جتھے ضرورت ہے اتھے دلائل اسی دے دیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک، میرے حبیب ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ جو تجھ پہ نازل کیا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور جو پچھلے انبیاء پر نازل کی گئی کتابیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ یعنی والذین یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل علیک جو آپ پر نازل کیا گیا، سورہ بقرہ پہلی آیت۔ اللہ فرماتا ہے وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اے لفظ وبالآخرۃ هم یوقنون، پچھلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، تیرے اوپر آنے والی کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ جڑا یقین ہے نا جی، جس قدر کسی دا ودتا جائے گا اس قدر اس بندے دا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، جس قدر یقین اچھ کمی ہوندی جائے گی بندے دا ایمان کمزور ہوتا جائے گا۔ اے چھاتے سے پھر یقین ہے سانوں کہ کھڑی رہ گی تاں اسی اطمینان نال بیٹھے، تھوڑا جا بھی شک پہ جائے کہ ایک رہ کے کدھروں یا کوئی بندہ شک پا دے کہ ممکن ہے ڈگ پہ، کوئی بندہ بھی سکون تے اطمینان نہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ اطمینان انہوں ہوتا ہے جڑا یقین دی منزل تے فائز۔ دوسرا بندہ ڈسٹرب رہے گا، یہ جڑا نا ایمان یہ یقین دی بنیاد۔ اللہ فرماتا ہے جنہاں پہلے کتاباں آ چکی ہیں ماضی انہاں تے بھی یقین رکھتے ہیں، جڑی حضور تواڈے تے اتری ہے یہ تے بھی یقین رکھتے ہیں، اور جڑا قیامت دا دن ہے وہ تے بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ماضی تے بھی یقین، حال تے بھی یقین اور مستقبل تے بھی یقین۔ میرے محترم سامعین، میں مرکزی طور تے سمجھنا یہ جڑا یقین ہے نا ہر اس بندے دا یقین کمال تے ہوئے گا جڑا عقیدہ عصمت دا قائل ہو، جدا عقیدہ عصمت کمزور ہے وہ یقین دی منزل تے فائز ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک کی دلیل کافی، اللہ نہ نظر کسی نو آیا نہ آئے گا، یقین ہے پوری کائنات نو اللہ ہے، اور اس یقین دی بنیاد زبان مصطفیٰ پیغمبر نے فرمایا ہے بس ہے۔ یہ دلائل کوئی منگدہ ہوئے جنہوں پیغمبر تے یقین نہیں،
ہن پیغمبر تے یقین دی دلیل صرف ایک ہے کہ جڑے بندے دے ذہن وچ کروڑ میں حصے چ بھی آ جائے کہ پیغمبر پتہ نہیں ٹھیک گل کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے وہ یقین دی منزل تے فائز نہیں ہوئے گا۔ جڑا بندہ حضور نو معصوم نہیں نہ منے گا او دا کوئی عقیدہ بھی قابل قبول نہیں رہے گا۔ حضور دی عصمت دا بندہ قائل ہوئے گا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ یہ حضور تے عقیدہ عصمت الحمدللہ جس قدر ساڈا یقین ہے، اللہ کرے سارے مسلمانہ دا اس حد تک یقین ہو جائے جس یقین دی منزل تے الحمدللہ اسی فائز ہاں، اسی مصطفیٰ دی عصمت دے قائل۔ حضور معصوم نے، دوبارہ عرض کر دینا، حضور معصوم نے۔ ساری دنیا معصوم منتی ہوئے گی حضور نو، لیکن الحمدللہ جس معیار تے اسا مننے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اللہ دی کائنات چ کوئی مسلک اس معیار تے منتا ہوگی۔ اس واسطے کہ یہ جڑا درود تاج ہے نا جی، یہ ایک لفظ ہوتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، آؤں پہ تو واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، یہ ہو دی ضمیر حضور دی طرف جا رہی، وہ دا ترجمہ ہے بھی۔ ہن ترجمہ تو وہ سوچے جدہ اگے کھیر لو دھیان ہٹے، فروٹ لو دھیان ہٹے، اگے تو پہیاں ہوتی ہیں نا ساریاں شیواں، اتھے بہ کے لو دھیان ہٹے، فروٹ لو دھیان ہٹے، اگے تو پہیاں ہوتی ہیں نا ساریاں شیواں، اتھے بہ کے بندے درود تاج پڑھ دینے واللہ عاصمہ، وہ ایسا ہی دسنا جی۔ یہ دا مطلب ہے کہ اللہ مصطفیٰ کا عاصم ہے اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ، ہو دی ضمیر حضور دی طرف ہے۔ اللہ حضور کا عاصم ہے اور جبریل حضور کا شکریہ کیوں قبلہ خادم ہے۔ میں عصمت تے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ حضور دا عاصم ہے۔ حضور عاصم اسے کہتے ہیں جو ہر قسم کی آلائش سے کسی کو محفوظ رکھے اور بچا کے رکھے۔ بچانے والے کو عاصم کہتے ہیں، بچے ہوئے کو معصوم کہتے ہیں۔ جڑا بچا کے رکھ دے وہ عاصم ہے، جڑا بچ دے وہ معصوم ہے۔ جڑا معصوم ہے نا وہ دا اللہ عاصم ہے۔ یہ دا مطلب ہے حضور دے نزدیک نہ کوئی رجس آ سکتا ہے، نہ کوئی نجاست آ سکتی ہے، نہ کوئی کمزوری آ سکتی ہے۔ حد مک گئی ہے۔ جڑے بندے عصمت دے قائل نے وہ ایک میں من گئے نے، کدی انہوں نے نسیان ہو جاتا ہے، کدی انہوں نے ہزیان ہو جاتا ہے۔ اسی نہ نسیان دے قائل ہاں نہ ہزیان دے قائل ہاں، کیوں؟ اللہ ہے عاصم۔ اوتھے بندہ کھلا رہا تساں مثال دے طور تے پہ کوئی بندہ اندر ایسا نہ آوے جدے ڈب وچ پستول ہوئے، جدے کوئی خنجر ہوئے، دھیان رکھی کوئی اثر لے کے اندر نہ جائے۔ وہ کھلوتا ہوتے سانو محفوظ رکھن واسطے، وہ اتھے کھڑا ہے سانو محفوظ رکھن واسطے۔ اگر بندہ خنجر لے کے آ جائے، پسٹل لے کے آ جائے، ایتھوں پھڑیا جائے، ایتھوں تو اس پھڑ قطر ہے، سب تو پہلا بندیاں او دے نال گل کرنی ہے۔ ایتھوں گزریا سی، تیرے کولوں گزریا سی، کوئی اللہ دیا بندیا تینوں کھڑیا کس واسطے کیتا ہے؟ تیری ذمہ داری سی کہ اس قسم دا بندہ اندر نہ آوے۔ جے تیرے کولوں آ گیا ہے پھر کتائی کیتی ہے نا، یارا وہ دی کتائی ہے تو بندہ اندر آیا نا، اے دروازہ اس طرح میں آیا، اس طرح تسی آئے ہو۔ یہ دا مطلب ہے اگر باوجود اس گل تے کہ بندہ کھڑا ہے اس واسطے کہ سانو بچائے، اگر پھر کوئی بندہ پسٹل لے کے آ جاندہ ہے تے کتائی کی دی؟ او دی مہربانی کرنی ہے۔ بندے کولوں کتائی ہوندی ہے، اللہ کولوں کتائیاں نہیں ہوندی۔ وہ دے کولوں چھپ کے بندہ آ سکتا ہے، دھوکھا کر کے بھی بندہ آ سکتا ہے۔ وعدہ کٹا ہو گیا، بندے نال تے ہو گیا، یارا وہ سانو بچان واسطے کھلوتا سی تے بندہ اتھے پستول لے کے آ گیا۔ یہ دا مطلب ہے انہیں کتائی کیتی، انہیں کتائی کیتی۔ ہر بندہ آکھے گا یار تینوں محافظ بنا کے کھلا رہے ہیں تے اسی محفوظ ہی نہیں رہے، تو کتائی کیتی ہے۔ دنیا قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے انگوں دسے اگر اللہ عاصم ہے اس ہر قسم دی آلائش تو میرے نبی نو بچا کے رکھنا ہے تے مصطفیٰ معصوم نے یہ گل دس، اگر بندے اس گل دے قائل نے کہ اللہ عاصم ہے تے نبی معصوم ہے، اپریشن والی گنجائش کے تو نکلتی ہے۔ شکریہ قبلہ نبی پاک دے
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀਲ 4 ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੈਯਬਾ ਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਸੀਨਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਊਜ਼ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिक। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜਿਸਮੇ ਅਤਹਰ कल्ब अतहर दे अंदर होती। अल्लाह फरमाता नाज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बी का, हमने कुरान को जिब्रील अमीन के जरिए तेरे कल्ब पर नाज़िल किया। आज मजलिस 28 रजब है, ए मेज़ है, उत्ते मैं कुरान लिया के रख दिता है। मैनू राई दे बराबर भी शक नहीं पिया कि कपड़ा पा के कि नहीं, मेज़ पा के कि नहीं। मेरा पूरा यकीन है कि इंतजामिया नू पता है कि जिथे कुरान रखना होवे ना उन्होंने पहले पाक होना चाहिए। मेज होवे, कपड़ा होवे, रेल होवे, संदूक होवे, जिथे कुरान रखना होवे। यार बंदियां नू पता है कि जिथे लिया के कुरान रखना है ओदा पहले पाक होना जरूरी है। अल्लाह की तौहीद ना कर, तौहीद नू नहीं पता जिथे कुरान नाज़िल करना दिल कैसा होना चाहिए। मेरा ख्याल है जेड़े बंदे सरकारे दो आलम दी इस्मत दे कायल नहीं, वो आले मुहम्मद दी इस्मत दा कायल किथों हो जाए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम तो लैके महदी अलैहिस्सलाम तक असा जिन्ने नायबे रसूल मनने ने सारे मासूम मन। शुक्रिया कि बोला 12 इमाम 14 मासूम मशहूर ने। मासूम एक कॉन्फ्रेंस हुई है, पहले खातमुन नबीयीन कॉन्फ्रेंस होती थी, खातमुन नबीयीन। एक कॉन्फ्रेंस पीछे हुई 2 महीने हुए ने, मैं वेखी नेट से। खातमुल मासूमीन तुसी ये तवज्जो फरमाओ तो अज वाला मौजू मैं शुरू करा। खातमुल मासूमीन पहले सी खातमुन नबीयीन, असी भी कायना खातमुन नबीयीन ने हजूर, हजूर ते नबूवत खत्म हो गई। हुण कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खातमुल मासूमीन, मतलब उन्होंने दे कि जिवें नबूवत हजूर ते खत्म है, इवें इस्मत भी हजूर ते खत्म है। हजूर तो बाद कोई मासूम नहीं। भाई खातमुल मासूमीन का मतलब है कि हजूर तो बाद कोई मासूम नहीं। साडा ये मकतबा फिक्र नहीं, साडे बच्चे सुन लें, असी नबी दे मिंबर दे काबिल पैगंबर तो बाद उन्होंने समझने हाँ जेड़ा नबी ना भी होवे ते मासूम जरूर होवे। हजूर ते नबूवत खत्म है, हजूर ते रिसालत खत्म है, लेकिन गैर मासूम पैगंबर दा नायब नहीं हो सकता। ये साडा मकतबा फिक्र है। इस वास्ते कि जदों इस्मत नूं छड्डांगे सारा अकीदा ही मशकूक हो जाएगा। यकीन ते इस्मत नाल है ना जी। जेड़ा मासूम है ना कि बोला मासूम दा हर फैसला इस्मत ते फायज हुंदा है। मासूम जो करे ठीक कर, मासूम जो करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छड्डिया, असी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नूं मासूम समझने हैं, उन्हें जो किया ठीक है। शुक्रिया। आज के दिन के हवाले गल कर रहे हैं। हजूर का फैसला है कि मैं निकलना है, वो ठीक सी। वो जेडे रोकते सन ना वो गैर मासूम सन। भाई गैर मासूम अपने ज़हन के मुताबिक गल करता है कि हजूर ऐ वे ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मासूम का फैसला मनन लगे यकीन की मंजिल तो फैज होना चाहिए कि मासूम जो फैसला कर रहा ठीक कर रहा। जेड़े बंदे नूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे मदीना छड्डण दी अज समझ नहीं ना पई आउंदी। तू तो शाही कोई नहीं, मैं तो चीज़ ही कोई नहीं। तू ये गल दस, ये हुसैन मिन्नी बाना मिनल हुसैन, हुसैन मेरे विचों मैं हुसैन विचों। ये मुस्तफा सुलह करे तो सहाबा नूं समझ नहीं आती, हुसैन दे मदीने छड्डण दी तैनूं समझ कैसे आ जाए। सहाबा इकराम परेशान हो गए सुलह हुदैबिया थे कि हजूर किवें दी सुलह हो रही है, एक किवें दी सुलह हो रही है। सरकार ने फरमाया जिहड़ी मैं सुलह कर रहा मैं ठीक कर, या लिखन वाले नूं समझ आ रही सी या लिखान वाले नूं समझ आ रही सी। लिखान वाला मुस्तफा सी, लिखन वाला मुर्तजा सी। खुदा दी कसम और हुक्म जिदा सी ओ खुदा सी। अल्लाह जानता सी कि लिखवान वाला ठीक लिखवा रहा है, लिखन वाला ठीक लिख रहा है। यकीन करो सहाबा इकराम जैसे शरीफ लोग आपस में गल्लां करते सन कि जिवें दी सुलह भी हुंदी है। एक नबी भी है ने कि नहीं? कई बंदे इत्थे करके आ गए कि यार सुलह तुसी नबी नहीं, फरमाया नबी हो तो एडा तुसी लिख के सुलह क्यों पे करते हो? सुलह दी शर्तां सुनोगे तो तुसी हैरान होवोगे। ये तो 6वीं 7वीं च इंशाअल्लाह आ जांदियां ने सुलह हुदैबिया दी शर्तां। उन्हें काफर आख्या कि जनाब शर्त है कि ऐ साल वापस चले जाओ, अगले साल आ जाए।
ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐਤਕਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਨਬੀ आख्या ठीक है, हजरत अली आख्या बिल्कुल ठीक। उन्हें आख्या अगले साल आना तो हथियार लैके नहीं आना। नबी आख्या ठीक है, हजरत अली लिख दिता जी ठीक है। उन्हें आख्या अगले साल हथियार ले आने ने थैलियां च रखने ने, बाहर हथियार नहीं कढ़ना, क्योंकि थैले में हथियार शिकार की अलामत होंदा है, तो बाहर हथियार हो लड़ाई की अलामत होंदा। उस दौर उस आगे अगले साल आना है तो हथियार थैलियां च रखने ने। हजूर ने आख्या ठीक है, हजरत अली लिखा बिल्कुल ठीक है। आखिरी शर्त बहुते परेशान हुए। वो काफिर कहने लगा कि अगर कोई साडा बंदा भुलिया चुकिया मदीने टुर गया तो तुसा उदन ही वापस करना। नबी आख्या कर देंगे, उदन ही कर देंगे। तो आडा कोई मक्के आ गया असा देना ही नहीं। नबी आख्या ठीक है, ठीक है। हजरत अली लिखा बिल्कुल ठीक। हुण तुसीं दसो कि वज़ीर खारजा इंडिया का भी बैठा हो, साडा भी बैठा हो, तो बह के मुआहदा हुंदा होवे, वो हिंदू आखे कि साडा कोई बंदा बार्डर क्रॉस करके पाकिस्तान टुर गया तो तुसा उदन ही वापस करना। वो आखे ठीक कर देंगे। तो आडा कोई आ गया तो असा देना ही नहीं। वो आखे ठीक है। अगों इलेक्शन लड़न आ जा तनिहाले, जित जाएगा। तुहाडी क्या बात है कि मैं प्याना अगों वो बंदा खलो जाए तो लोग आखने ये वो जी जिहड़ा अपने बंदे देंदा, यानी अपने बंदे देंदा तो वापस ही नहीं मंगता। उन्होंने तो आउंदा दूसरे वेले वापस। हजूर ने आख्या ठीक है, हजरत अली लिखा बिल्कुल ठीक है। एक बंदा मगरों हजरत अली को आके आंदा है, ये की पे करते हो? फरमाया ओ ही पे करना जो पे कर दो। उस आख्या पैगंबर गल करते हैं तो तुसीं आंदे हो, वो आंदे ने ठीक है तो तुसीं आंदे हो बिल्कुल ठीक है। फरमाया इसकी बात पे पूरा यकीन रखना, इसकी इताअत है और मेरे बाप की वसीयत है। मैं पैगंबर दी इताअत ते प्यो दी वसीयत के मुताबिक। अली उन्होंने आंदे जरा नबी आखे ठीक है तो वह आखे बिल्कुल ठीक। ये बाद कई सहाबा ने किबला पूछा बाद कि यार रसूल अल्लाह सानू तो समझ नहीं आई। तुहानू पता है अल्लाह ने मुतमिन करने वास्ते खैबर की खुशखबरी दी सी, फिर बंदे मुतमिन होए सन। वो भी गल सुनानी पैनी। परेशानी तो पहला सुलह ते बथेरी सी। अगों हजरत उस्मान नू घल्लिया सी नबी पाक ने, उन्होंने दस के आओ भी लड़न नहीं आए, असी जियारत करना है। उन्होंने दो त्रै दिन उत्थे लग गया, उन्होंने रिश्तेदारी सी, नानके दादके सन, उत्थे रोटियां छोटियां पकड़ लग पईयां। वो दो तीन दिन लग गए। इत्थे किसी रौला पा दिता, उत्थे लड़ाई हो गई तो कतल हो गए। हजूर ने फरमाया अफवाह है तो तुसी ना परेशान ना हो। अगों आखना सा सुनिया, वो आखे वो को सुनिया, वो आखे वो को सुनिया, वो आखे वो को सुनिया। हजूर ने फरमाया और मेरी भी सुनो। मैं यकीन की गल पे करना, जरा बंदा इसमत ते फायज समझेगा ना हजूर, वो यकीन की मंजिल ते फायज हो। हजूर ने आख्या अफवाह है, यकीन तो नहीं ना प्यो कतल हो गए उत्थे, तो जे उन्हें साडा सफीर मार दिता हो, यह कानून के खिलाफ। पैगाम पर उस दौर भी बंदे नहीं सड़क को जाते, सफीर नहीं सन मारते। ये नहीं हो सकता भी असा पैगाम दे के घरे तो बंदा वो मार चल। अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब अगर ये बंदे मुतमन नहीं ना होंगे, इन्होंने आखो दरख्त थले खलो के तेरी वारी वारी बैत करन। जे उन्हें हजरत उस्मान नू किते कतल कर छड़िया होया साडे भेजे नू, तो फिर लड़ाई तो बनती है ना, बनती है ना। पिछलियां लड़ाइयां बनती है ना, बनती है ना। पिछलियां लड़ाइयां दे तजर्बे की बुनियाद से इन्हों को बैत लै, जे लड़ाई हो गई नसोगे तो नहीं ना। उन्होंने किबला आते ने बैते रिजवान। वो बैते रिजवान जड़ी है ना किबला, उहदे ते अल्लाह फरमांदा फ़आली माफी कलूबे, जब वो बैत कर रहे थे तेरी, मेरी नजर उनके दिलों पर थी। दिलों ते एक परेशानी सुलह दी शर्तां दी, दूजी परेशानी भाई जे लड़ाई हो पई फिर लड़ाई हो पई, अगे बथेरियां हुई ने जो फिर लड़ाई हो पई, या लड़ाई वेखी ना हो तो गल हो रही, तो जिन्हें अगे वेखियां सन वो परेशान हो गया। ए कुरान है जी, सूरह मुबारक अल फतह। आ जेड़े बंदे आंदे न कि फलाने बंदे को पैसे आ गए तो बड़ा जी राजी है, पैसों ते राजी होना सहाबा की सुन्नत है। जेड़े बंदे समझते ना जिद को अजकल पैसे आए ने तो बड़ा राजी है, तो पैसे जिद को राजी होना चाहिए। फितरत है, फितरत है, पैसे आउणगे तो बंदे राजी होणगे।
سوکھا کنوں آندے ہو جیل میں؟ ساڑھے علاقے سوکھا انہوں آندے نے جس کو پیسے بہتے ہو. وہ تے دو منڈے باہر ٹر گئے نے آج کل سوکھا ہے. اے نہیں گل سی، اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے جان لیا تھا ان کے دلوں کا حال. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، سکینت علیہم، پھر ہم نے ان پر سکون نازل کیا. بیعت رسول پاک دی کر رہے ہیں ہتھاں چاہتے دے کے. اے پیر بیٹھے نے، سید بیٹھے نے، پرانی گدی الحمدللہ. مرید آندے نے جڑے ویلے بابا شیر بادشاہ دے ہاتھے چ میں ہاتھ دیتا نا سکون آئے ہائے سکون آ گیا. وہ اینا پیران دے ہاتھاں چاہتے دئیے تے سکون آ جاندہ ہے کہ جڑا ہاتھ پیران دے پیر دے ہاتھ چاہوے. یار میں پیران دا پیر حضور نو مننا، یار پیران پیر حضرت دستگیر نو بھی لوگ آندے کوئی گل نہیں، کیا جا سکتا ہے. چھوٹے پیران دو بھی پیر ہی ہون گے یار، نکیا نکیا پیران دے دستگیر پیر ہون گے. میں اس پیر دی گل پہ کرنا جڑا علی دا بھی پیر ہے، حسنین دا بھی پیر. سرکار دو عالم تو وڈا پیر کائنات تے کرنا ہے تے حضور دے ہاتھاں چاہت دے کے بندے پریشان سان. اللہ فرمانتا ہے پھر ہم نے ان پر سکینت علیہم، سکینہ دا معنی سکون، ہم نے ان پر سکون نازل کیا. ہر بندے دا سکون اپنے، ہر بندے دا سکون. جتھے جتھے گڈیاں چڑھن تے پابندی لگی ہے اتھے سکون ہے. میرا ہر اتھے کاٹی ہے سکون ہے. لاہور انہیں اجازت لئی کہ چند مقامات تے سانو قرآن دا واسطہ جے اجازت دے ہو اساں ضرور چاڑھیں. انہوں نے چاڑھنے سکون ہے. جنہوں نے ڈوراں پھریاں نے وہ آندھنے کدی نہ کوئی چاڑھے. یہ دا مطلب ہر سکون بندے دا وکھر ہے. کوئی بندہ روٹی کھوا کے سکون حاصل کرتا ہے، کئی بندے ہمیشہ زندگی چ کھا کے سکون حاصل. کئی بندے ایسے نے جڑا کسے دا کرایہ دین تو انہوں نے سکون آؤں ہے. کئی ایسے نے جڑے کنڈکٹر نو وے کے سو جاندے ہیں میرا کوئی دے چھڑے پھر انہوں نے سکون ملتا ہے. قبلہ ہر بندے دا سکون اپنے. جڑا بچہ موٹر سائیکل تے پیٹ رکھ کے دووے ہاتھ چھڑ کے دووے لتاں پیچھے نو کر کے ساری سڑک تے پہ جاندا ہے انہوں کو سکون ہی ہے. یارا انہوں پوچھو نا، وہ بے سکون نہیں، انہوں آرام نہ چلاندیا نہیں سکون. وہ ڈھڑ رکھ کے ساری سڑک جو پھردا ہے انہوں جڑا سکون ہے تو انہوں ہی نہیں سمجھ آ سکتی، میں نہیں آ سکتی. سانو کی سمجھ آؤندی ہے جدوں وہ پاؤندا چاہندا کسے کاندھ نال وج کے ڈگدا ہے نا اسی ادوں جا کے آنے ہن سکون. یعنی او دا سکون اپنے. بہت شکریہ کہ بلا آ گئی گل. او دا سکون اپنے، ساڈا سکون. کئی بندے پڑھے لکھے جاننا نکاح تے قبلہ اتھے مولوی صاحب آئے ان کوئی نکاح پڑھن وہ جدو اچھی عربی بول دینا انکحتو موکلتی موکلی علی المہر المعلوم، وہ آندہ سکون آ گیا. دوجہ کوڑو آندہ وہ چھاڑ سکون نو گوشت وڈا ہے کہ چھوٹا ہے. اصل گل ہے کہ ہر بندے دا سکون اپنے. صحابہ کرام جدو بے سکون ہوئے نے اللہ فرمائے ہم نے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر سکون کو نازل کیا. یار سانو تو پلیکھا لگ سکتا ہے کہ ایس بندے نو کے میں سکون ہے، تو انو کے میں سکون ہے، میں نو کے میں سکون ہے. اللہ تے اندروں باروں بندے نو جاندہ نا. اللہ جاندہ جناب تو آٹے متعلق کہ تو انو سکون کے میں ملنا ہے، تو انو قبلہ کے میں ملنا ہے، تو انو بچے کے میں ملنا ہے. اللہ جاندہ نا. اللہ صحابہ نہیں جاندہ، جاندہ انہوں نے سکون کے میں ملنا ہے. کہ میں سکون آیا. اللہ فرماتا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ یہاں سے سکون سے گھروں میں جاؤ. زیارت نہیں ہوئی کعبے کی تو کوئی بات نہیں، شرطیں جیسے بھی ہیں کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو. آن قریب ہم وعدہ کرتے ہیں ایک جنگ ہوگی، دوسرا وعدہ فتح ہوگی، تیسرا وعدہ مال غنیمت سے گھروں کو بھر دوں گا. ترے میں گلہ کرنا اللہ نے میں وعدہ کیتا ہوں. امیر غریب امیر ہو جان گے، چھوٹے بڑے ہو جان گے، پنجابی بولنا کمی چودھری ہو جان گے، مزارے مالک ہو جان گے. جنگ لو جی اللہ وعدہ کر لیا
وہ جڑے تڑپتے سن پہ کعبے کی زیارت نہیں ہوئی، سکون آ گیا۔ جڑیاں صلح دیاں شرطاں ہو جیاں سن، سکون آ گیا۔ اے جنگ جدا میں ذکر کیتا ہے نا، جدے تو بعد صحابہ نے سکون حاصل کیتا، اے سید بیٹھے نے تے اتنی عظیم محفل ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اس جنگ نو ہی خیبر انت، مہربانی مہربانی، وہ جنگ خیبر اے ایران چ جنگ چھڑن لگی سی، بڑے بندے مایوس ہوئے نے، بڑے بندے پاکستان چ بھی مایوس ہوئے نے، وہ ٹرمپ نے نہیں حملہ کیتا تو وہ مایوس ہو گئے، کیونکہ بڑے جے منہ اڈ کے بندے بیٹھے سن بھی کدو حملہ ہوئے کدو حملہ ہوئے، وہ پھر نہیں ہویا، پتہ نہیں کیوں نہیں، میں نہیں پتا۔ بہرحال جڑے شریف لوگ سن، ہمسایاں وچ بھی فائرنگ ہوندی ہوئے، ہمسایاں بھی تے ہوائی فائر بھی تو لگ ہی جاندہ نا کسے۔ میرا خیال ہے جنہاں نو شیعت دی بھی کوئی تکلیف ہے تاں بھی ایران ساڈا ہمسایا تے آئی ہے، وہ بندے سمجھے رجیم چینج ہو گئی، رجیم چینج بھی ہو جائے انشاءاللہ تے حکومت پھر بھی شیعہ دی رہنی۔ اے میں تھنوں دا چھڑا پہ علماء کو لے کے شہنشاہ نو دے چھڑیں گا، جدو شہنشاہ دا دور ہوندا سی ادوں بھی زیارتاں تے جاندے سن تے امام رضا ادوں بھی اوتھے ہی سن تے معصومہ قوم ہوتے سن، ہن بدل کے کوئی ہور بھی آ گیا، اللہ دے بندے کی فرق پینا، انہیں سارے دیوبندی ہو جانا، بندے میں چاہ چھڑے ہیں نا جی، وہ جنگ ٹل گئی ہے۔ ہر شریف آدمی بمائے اہل حدیث بمائے دیوبندی، میں پرکھ کے گل پہ کردا جی، چیک کر دیوبندی اہل سنت شیعہ اہل حدیث، ہر شریف آدمی آکھے ہمسایا ملک ہے جی، اتھے آ کے اسرائیل تے امریکہ بہ گیا تے آخر پھر ساڈی واری آنی ہے، یہ نہیں لگنی چاہیے، نہیں لگنی چاہیے۔ دنیا جہان تے جدوں کدھر جنگ دا موقع ہوندا ہے لوگ آندے نے یا اللہ نہ لگے، یا اللہ اے جنگ ٹاڑی، یا اللہ اے جنگ ٹاڑی۔ اج جس جنگ دا اللہ وعدہ کیتا سی نا، صحابہ روز نبی نو پوچھدے سن او کدوں لگنی ہے، پتہ تواڈے ذہن چ آ رہی؟ میرا خیال ہے کہ میں قرآن حکیم چو آیت پڑھی ہے، اللہ نے وعدہ کیتا سی لگے گی۔ اچھا وہ کیوں بندے انتظار کرتے سن اس جنگ دا؟ مال غنیمت واسطے۔ اچھا اگلی گل یہ بھی سی بھئی اے بھی اللہ دا وعدہ ہے کہ فتح ہو جائے گی، اے بھی اللہ دا وعدہ ہے فتح ہو جائے گی۔ اچھا فتح ہونے تو بعد مال غنیمت بھی آئے گا تے گھر بھی بھر کتن گے۔ صحابہ کرام دے میں یقین دی ہن گل دسن لگا تھانوں، یقین تو شروع کیتی سی نا، صحابہ کرام تے چپ کر جاندے مٹھے ہو جاندے، نعرہ حیدری ہن تو ہی چنگے بھلے ہو۔ مولا علی تے میں صحابہ دے یقین دی گل کر، صحابہ دے یقین دی اخیر ہے کہ روز پوچھتے سنو جنگ کدو لگے، کیوں؟ یقین سی کہ جنہیں وعدہ کیتا ہے وہ بھی سچا ہے تے جدے منہ چوں نکلے ہیں وہ بھی سچا ہے۔ یہ مطلب صحابہ نو یقین سی کہ جنگ ہووے ہی ہووے تے پھر فتح بھی ہووے ہی ہووے تے مال غنیمت بھی آوے ہی آوے تے اسی بھی امیر ہوئے ہی ہوئے۔ یہ مطلب ہے سکون حاصل کرنے واسطے دولت دا طلب کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سنت ہے۔ نہیں کی کراں پھر رکھاں یارا، دولت نو طلب کر کے یا دولت دے آن دی خبر سن کے خوش ہونا صحابہ اکرام دی سنت ہے۔ اسی مسکین لوگ ہاں، اسی تے سنت عمل کرنے واسطے ہر ویلے تیار۔ ہن بندے سوچتے نے پے کہ لوگاں دے گھر برکت ہے، حضرت علی تے رسول خدا خالی ہاتھ اپنے گھر گئے نے، ہن پتہ لگ گئی دولت سے سکون حاصل کرنا، دولت لے کے یہ صحابہ کی سنت ہے، دے کے سکون حاصل کرنا اہل بیت کی سنت۔ بہت مہربانی کے بعد 39 دن جنگ رہی ہے 39 دن دی شام نو جڑی چہرے تے چمک آئی ہے نا، وہ میرا خالق ہی جانتا۔ تو انہوں پتہ ہے 3 مہینے دیا چھٹیاں ہوندی سن نا کسے دور جو سکول اسی پڑھتے سن، پتہ ہوندا سی فلاں دن چھٹیاں ہونیاں نے، انج خوشی ادو چہرے چمکتے سن
جدن ہیڈ ماسٹر صاحب آندے سن ساریاں کلاساں اتنے کٹھیاں ہو جاؤ پتہ لگ جاندہ ہی پڑھا آکھن لگے نے 3 مہینے چھٹیاں خدا دی قسم صحابہ دے پر نور چہرے بسم اللہ جناب علی درود پاک پڑھو ایک مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ لو جی میں قریب بالکل بحث لمبی نہیں کرتا ہوں میں قریب کر رہا ہوں ورنہ تشریف فرما ہوگا بسم اللہ جزاک تو جو ہے نہیں کوئی نہیں وہ جدو چھٹیاں ہون لگ دیاں چاہ چڑھ دا چہرے چھٹیاں جدو ود گئیاں نے سردیاں جدن دی دھوپ لگی ہے نا بال تنگ ہو گئے وہ سمجھنا دھندا پانیاں 5-7 اور ودنیاں ہر بندے تے دل دا سکون اپنا ہوندا خدا دی قسم 39 دن بھی صحابہ ہوتا ہی سن جیڑی چہریاں تے چمک آئی ہے نا 39 دن دی شام نو جدو پیغمبر آکھیا کل اجے حضور نے آکھیا نا کل ہاں تو صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. یہ بخاری ہے جی. جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے, جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے. فتح کون دے گا؟ اللہ. ہاتھ کس کا ہوگا؟ جسے میں علم دوں گا. سارے صحابہ نے ویکھیا سویرے او علم دین والا بھی ید اللہ سی, لین والا بھی ید اللہ سی. دینے والا بھی اللہ کا ہاتھ تھا, لینے والا بھی اللہ کا ہاتھ تھا. یہ جڑے بلے حضرت علی کے ہاتھ سے علام آیا ہے, صحابہ کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا. نہیں سواد نہیں آیا. کبڈی دے 20 کھلاڑی ہوں جیڑا بچو سب تو تسی بہتر کھلاڑی سمجھ دو, جدو او جاندہ ہے نا تو انہوں یقین ہوندہ کہ نمبر ساڑھا ہے. یار ساری ٹیم ہے لیکن جدو او جاندہ نا لوگ اندھنے آدھے نمبر پکا جن. جیڑے ویلے حضرت علی دے ہاتھ علام آیا ہے سارے صحابہ خوش ہو گئے, کہنے لگے لو جناب دل تے ساڑھا بھی ہے سی, دل ساڑھا ہے سی, پر یقین اچھا اضافہ ہو گیا کہ انہوں سارا کام ہووے ہی ہووے. حضرت علی علیہ السلام نے جنگ فتح کی تھی, صحابہ دے گھر پار کرتے. قرآن دی میں نو قسم پورے مدینے وچ شور سی, ہر بندہ گھر مال لے کے داخل ہویا ہے. جڑا خالی تلوار لے کے گھر آیا وہ شاہ مردہ شہر یس. حضور نے پہلا قدم اندر رکھیا, بطول نے اٹھ کے استقبال کیتا پر مسرت چہرے نہ. میں نہ مستورات سن لین اگر کدھر میں سن دیا ہوں. بغیر لالچ کے شوہر کا اٹھ کے استقبال کرنا بطول کی سنت ہے. بغیر کسی لالچ جو بطول اٹھ کے کھڑے ہوئے فرماتے ہیں یا علی شور کیسا ہے. یا علی بابا جی پنڈ چ ایم پی اے آوے نا کسی شہر تو تے سکول دے کے جائے تے روڑا پہ جائے, سکول کوئی نہیں سی, سڑک کوئی نہیں سی, دے گیا تے ٹی وی تے خبر آئے تے بیٹھا ہوئے کار تے دووے جی بیٹھے ہو, وہ آندھی ہے بڑا شور ہے, تسی ہو؟ اس نے کہا میں. آہار تیرے ابے نے پائے نے, میں ہی پائے. ہاں اتھے پھر بندہ باہر دی تقریر ہو رہی, گھر دی تقریر ہو رہی. پھر وہ کی دس دی ہے بڑا بندہ روڑا پایا, سکول دے کے آیا, سڑک دے کے آیا. جتھے کدی کوئی شاہ نہیں سی گئی اتھے سڑک دے کے آیا, جتھے بال ان پڑھ دے اتھے میں سکول دے کے آیا, سکول دی عمارت دے پیسے دے کے آیا. کڈی لمبی تقریر کر دیتی ہے نا, موقع مل گیا نا, موقع مل گیا نا. تسی سوچو جدو بطول عذرا نے پوچھے ہے کہ یا علی شور کیسا ہے, تقریر بندی سی کہ نہیں؟ میں مرحب مار دیتا ہے, میں انتر مار دیتا ہے, میں دروازہ پڑ دیتا ہے, دروازے دی ٹال بنا دیتی ہے, دروازہ رکھ کے اتو ساری فوج لگا دیتی ہے, غریب امیر کر دیتے ہیں, چھوٹے بڑے کر دیتے ہیں, کمی چودھری کر دیتے ہیں. تیرے ظرف تو دارائن واراں. علی فرماتے ہیں بطول آپ کھانا لائیے, کچھ نہیں ہوا, بس اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. صدقہ جاواں, صدقہ جاواں, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا, نبوت سرخرو ہو گئی. جو اللہ وعدہ کی کرنے والا لا الہ الا اللہ ہے, منہ سے بیان کرنے والا محمد رسول اللہ ہے, پورا کرنے والا علی ولی.
جڑی صلح حدیبیہ سرکار دو عالم دی سمجھ نہیں سی نہ آؤندی ایک صلح کس بنیاد تے کیویں پہ کر دیو. شکریہ قبلہ، بہت مہربانی. جڑی ہن آواز آئی ہے نا مینوں، اے دور اندیشی دی وجہ تو آئی، صاحب بصیرت لوگاں دی آئی. میں فضول تہاڈا وقت ضائع نہیں کیتا. سرکار دو عالم نے جدو فیصلہ کیتا نا جی صلح دا، اس وقت بندیاں نوں سمجھ نہیں آئی. جدو گھر گھر مال پہنچے تے بندے سوکھے ہوئے نے، ادو لوگوں نوں پتہ لگا کہ معصوم کا فیصلہ صحیح تھا. خدا دی قسم جب حسین نکل رہے تھے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جب اتنے خطرناک ماحول ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں. جب آج بندے گھر آ کے بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، بہن کو بہن سمجھتے ہیں، ماں کو ماں سمجھتے ہیں، ہون پہ سمجھ آؤندی ہے معصوم دا فیصلہ صحیح. میرے محترم سامعین، ایک آخری جو جملہ کہا، ایک ہے امت، ایک ہے ذریت، ایک ہے امت رسول، ایک ہے اولاد رسول. قرآن دیاں کافی مثالہ میرے کو موجود ہیں، صرف میں دو مثالہ تو قرآن چو دے دینا. دلائل میں تواڈے واسطے نہیں دین لگا. تسی الحمدللہ امام حسین علیہ السلام نو معصوم مانتے، تسی امام حسن علیہ السلام نو معصوم مانتے. انہاں چو جڑا صلح کرے او دی صلح ٹھیک ہے، جڑا جنگ کرے او دی جنگ ٹھیک ہے. اسی اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے کہ اسی انہوں نے معصوم ماننے اور سمجھنے کہ معصوم دا ہر فیصلہ ٹھیک ہوندا ہے. میں تو چھوٹی مثال دینا، اے جڑا بانی ہوندا ہے مجلس دا، ماتم شاتم جی دے کار ہوندا ہے، ماتمی بٹھے ہون گے تو یہ ماتم کرن جاندے ہو، تانوں پتہ لگ جائے نا پہ اس مسجد دا مولوی تنگ ہے، تہاڈا دل کردا پہ ایتھے دو نوہے پڑی. مولوی نوں پتہ لگ جائے نا اے مسجد دا مولوی آندا ہے تو جلدی جلدی لنگھ جاؤ یا اتوں دی لے جاؤ، پتہ لگ جائے صحیح. مولوی پھر اشارہ کر دیں پہ اتھے چنگا ہٹکا کو تھے ماتم. او پھر جڑا بانی ہے او کیا قدم قدم دیکھو جی سانوی شیعہ ہویا بابا چیر ہو گیا ہوں تو پھر پتہ ہم لگ ہی گیا. قدم قدم ماتمیوں قدم قدم، عزاداروں قدم قدم، میرے مولا دے حبداروں قدم قدم، میرے مولا دے عاشقوں قدم قدم، عزادار مولا دے قدم قدم. او آندھا قدم آگانوں تو ماتمی پیشاں. او پھر سالار نو آکے آندھا کہ ایتھوں ذرا نا، ایتھوں چھیتی لنگ جو مسجد لنگ آگے جا کر لیں. وہ پھر میرا ہاتھ ترلاؤ دا من جانا چاہیے کیونکہ اس ماحول نو وہ بہتر جان. بابا جی شکریہ. اس ماحول نو وہ بہتر جاندا ہے کہ مٹھیاں کتھے ہونا ہے، مٹھیاں کتھے ہونا ہے تے تیز کتھے ہونا ہے، کھلونا کتھے وے، ٹرنا کتھے وے. یہ کون جاندا ہے؟ بانی. کیونکہ وہ ذمہ دار ہے. تھانے گل کر کے آیا ہے، اس لائسنس بنوایا ہے، وہ پنچایت چ بیٹھ کے فیصلے ہوندے نے، وہ ذمہ دار ہے. کل نو کسے اینو پوچھنا ہے. اس ذمہ دار چ فرق ہوندا ہے دوسرے نالوں. دوسرے بڑے بڑے اچھے لوگ ہوندے نے، بڑے بڑے حبدار ہوندے نے، پر جڑا ذمہ دار ہوندا نا انہوں پتہ ہوندا ہے کہ تیز ماتم کتھے کرنا ہے، آستہ ماتم کتھے کرنا ہے، کھلونا کتھے وے، ٹرنا کتھے وے. یار ایک ذمہ دار بانی نو پتہ ہوندا ہے کہ تیز کتھے کرنا ہے تے مٹھا کتھے کرنا ہے، کھلونا کتھے وے تے ٹرنا کتھے وے. اے ذمہ دار نو پتہ ہوندا ہے. قرآن دا واسطہ ہی علی نو پتہ ہے تلوار رکھنی کتھے وے تے چکنی کتھے. کمال، بہت شکریہ. اس خاندان نو پتہ ہے تلوار رکھنی کتھے وے، تلوار چکنی کتھے وے. اس خاندان نو پتہ ہے عباس نو لڑانا کتھے وے تے روکنا کتھے وے. حضرت عباس علیہ السلام معصوم دے فیصلے دے پابند سن. حضرت امام حسین عباس علیہ السلام واسطے ایک بندہ لے کے آ گیا امان نامہ کہ تیری والدہ دے رشتہ دار ہاں سی دوروں نیڑے ہو تے امان نامہ ہے. حضرت عباس فرماندے میں تم پہ بھی لعنت کرتا ہوں، تمہارے امان نامے پہ بھی لعنت کرتا ہوں. کیوں؟ تم سمجھتے ہو کہ میں حسین کو بھائی سمجھتا ہوں اور بے وقوفہ حسین میرا امام ہے. سورہ مبارکہ نمل ایک صرف ذہن چ رکھ لو، سورہ مریم 2، سورہ یوسف 3. اللہ پاک تو انہوں کدی موقع دے وے، چونکہ ان ٹائم اینا رہ گیا
کہ میں وہ ساری گل آیتہ نہیں پڑھ سکتا، البتہ میں نمبر دس اور میں نتیجہ پیش کر۔ سورہ مریم دی آیت نمبر 5 ہے جی، سورہ نمل دی آیت نمبر 15 جی، سورہ یوسف دی آیت نمبر 6 میں حضرت داؤد نے بھی اپنا وارث علم حضرت سلیمان نو بنایا، حضرت زکریا نے اپنا وارث علم حضرت یحییٰ نو بنایا، حضرت یعقوب نے اپنا وارث علم حضرت یوسف علیہ السلام نو بنایا۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ نبیوں دی جائیداد نہیں ہوتی، تو جڑا قرآن آتا ہے کہ ہم نے اس کو اس کا وارث بنا دیا، چل جائیداد دی تینوں فکر لگی ہے کہ فدق ثابت نہ ہو جائے، تو اے جڑی قرآن دی آیت ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وارثہ سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ اور حضرت زکریا نے فرمایا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، مجھے ایک وارث دے جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو 12 بھراواں چ وارث علم بنایا گیا۔ آخری گل لے وے کہ بندیو تسی فتق دی بیعت چھڑ دیو، اگر نبیوں کے ورثے میں جائیداد نہیں ہوتی علم تو ہوتا ہے نا، پھر بتاؤ محمد کا علم کا وارث کون ہے؟ قبلہ نبیاں دے ورثے وچ اگر جائیداد نہیں ہوندی، نہیں آیت پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندا ہے حبیب ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے تجھ پر نبوت ختم کر کے کتاب کو آوارہ نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ کل انشاءاللہ آئمہ باری میں وارث کتاب تے عرض کر دیں، آج دی ابتدا کر دیتی ہے۔ یہ دا مطلب ہے جے نبیاں دی جائیداد نہیں ہوندی کتاب تے ہوندی، جلدی بولو جی، ہوندی ہے؟ چل چھڑ فدق نو فائل نو اتھے رکھ دینے، لڑائی نہ کر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب کا کچھ لوگوں کو چن کے وارث بنا دیے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دے ورثے وچ فدق اللہ نہ کرے، نہ بھی ہوئے کتاب تے نبی دا ورثہ ہے نا، پھر 10 نبی دا وارث کون؟ یار میں جائیداد دی گل ہی نہیں کر رہے، کتاب دا وارث کون ہے؟ سارے ہی وارث ہوندے نے۔ ساڈا سکول بچے آندے نے ساڈا سکول، چپڑاسی آندا ساڈا سکول، پی آندا ساڈا سکول، چوکیدار آندا ساڈا سکول، ماسٹر آندے نے ساڈا سکول، ہیڈ ماسٹر آندے نے ساڈا سکول۔ رکھ قرآن تے ہاتھ، چپڑاسی دی ذمہ داری تے ہیڈ ماسٹر دی ذمہ داری چ فرق کوئی نہیں۔ کمال ہے، ٹیچر اور ہیں، ہیڈ ماسٹر اور ہیں۔ اللہ نے دین دی ذمہ داری امت نو دین سکھایا ہے، امت نو ذمہ دار نہیں بنایا۔ ہر نبی نے امت نو علم دیتا ہے، علم دا وارث نہیں بنایا۔ کل عرض کراں گا جدو علم دی وراثت نا اہلا کھوڑا ہوں دیئے او بیعت کر دینے، وارث نبی بیعت نہیں کرنے۔ آج شبیر نکلے نے، آج شبیر نکلے نے اپنی ذمہ داری نو نبھاندے، ایڈا بڑا ذمہ داری کوئی نہیں۔ یار زکریا دا بھی بیٹا یحییٰ، سلیمان حضرت داؤد دا بیٹا، یوسف حضرت یعقوب دا۔ ہوں پتہ لگا جے علم دی وراثت ذریت تو علاوہ کدھر ہوندی تے نبی دے بیٹے فوت ہو جانتے، اے مشرک ایڈے پہ کیوں نچ دے سن کہ اس کا بیٹا ہی نہیں رہا، اس کا وارث ہی کوئی نہیں رہا، اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا، اس کا قائم مقام ہی کوئی نہیں رہا، ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر۔ آخری گل ہے یہ جننے لوگ نبی نو بے اولاد کہہ کے آتے سنے دا وارث کوئی نہیں رہا، انہوں نے صحابہ نہیں سن دستے؟ یار صحابہ موجود سن، کیا صحابہ کو حضور نے علم لکا کے رکھے؟ علم دیتا ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی کتاب کا بھی معلم ہے، حکمت کا بھی معلم ہے۔ صحابہ نے علم رسول سیکھا، حضور سے حکمت سیکھی، سیکھنا اور ہے وارث بننا۔ سکھیاں نے بیعت کی تھی، وارث نے بیعت نہیں کی تھی۔ میں پھر پہ آنا، سکھیاں نے کی تھی، وارث رسول نے بیعت نہیں کی تھی۔ سارا دنیا مدینہ چھڑ جاندی شبیر نہ، اگر سارے ہی وارث ہوندے۔ میرے عزیزو
اے کتاب دا وارث حسین ابن علی، میں بھی یہ وارث ہاں، میں کوڈ رکھا سنبھال کے. تواڈے گھر بھی قرآن ہے، تسی بھی وارث ہو. ساری وراثت تے انہاں دی وراثت وچ فرق ہے. وہ کی اساں اینوں سانبھ کے رکھیا ہے، اسی دی تلاوت کرنے ہاں، اسی اینوں بوسا دینے ہاں، اسی یہ سہوں شوں چک لینے ہاں. ہاں جی بڑے کام میرے کو لینے ہاں. جڑا وارث ہے نا وہ کی کرتا ہے؟ یہ قانون ہے، جو اس میں تبدیلی نہ ہونے دے اسے وارث کہتے ہیں. قرآن جو تعویذ کڈنا اور تبدیلی نہ ہون دینا. بڑے لوگاں کم لینے. شبیر فرمایا نانا فکر کرنا والی گل نہیں، یہ حلال حلال رہے گا، یہ حرام حرام رہے گا. میرے پتر رلتے نے تے رل جان، میریاں تیاں رلدیاں نے تے رل جان. 28 سفر ہے جڑا آج یہ روحانیت ہے نا شبیر دے ودیا ہونے چ. کل پھر تھوڑا جا فرق پا جانا. جی میں 10 محرم خصوصی دن ہوتا ہے، ایک خاص مومنین تحتا ہے جدو دن ہوتا ہے. یقین کرو 10 محرم نو سانو یہ تو نہیں لگتا پرانا واقعہ. 10 محرم دی صبح صبح ہی ساڑیاں پہنا ایک دوجے نو آکھن لگ پیندیاں نے ٹر پو ہور دی شہادت دا ویڑا ہو گیا. آج سانو یہ تو نہیں پہ لگتا کوئی پرانا واقعہ. رش پہ دستا ہے جی میں زہرہ دیاں تیاں نو ودیا کرن بندے آئے ہو. یہ تے بحث میں انشاءاللہ کل وراثت کروں گا جی انشاءاللہ. میرے عزیز دوستو، سارا سال بھی میں بندے فرمائشاں نے روایت سن دے نے، آج میں ضرور پڑھنا ہر جگہ. یہ آج اثر وکھرا ہے. 28 رجب سی جمعہ دا دن. عبداللہ ابن سالار وہ بندہ ہے جڑا مدینے دے مضافات چ رہندا سی تے مدینے آ کے جمعے والے دن سودا کھڑدا. جی میں جیلم تے دوالے دے پنڈ جیلم چ سودا کھڑ دین، 8 دن ویچ کے پھر 8 دن بعد کھڑ. یہ اصل چ منڈی مدینے سی. عبداللہ ابن سالار یہ آندا میں 28 سفر نو مدینے آیا. جمعہ میں پڑھیا مدینہ دی مسجد نبوی چ. تے جمعے تو بعد دکانہ کھول دیاں سن. جڑے ویلے میں باہر نکلیا تے لوگ گھرانوں ٹر گئے تے دکان کوئی بھی نہ کھلی. آندا میں واپس آ کے نا تے مسجد چوں ایک بندہ پہ نکلدا سی، انہوں پوچھیا آج دکانہ نہیں کھلنی؟ اس آکھا تو کتھوں آیا؟ کہنے لگا میں مضافات دا بندہ. اس آکھا میرا مضافات دا نہیں، تو گنوار بھی ہے، تینوں حالات دا کوئی پتہ نہیں. کہنے لگا کی ہویا؟ اس آکھا آج دکان کوئی نہیں کھلنی. اس آکھا کیوں؟ اس آکھا محمد دا پتر مدینہ چھڈ کے ٹر چکا. تھوڑی ہائے تو قربان. اس آکھا میں ایک سوال کرنا سی. وہ کسے کام جا رہے ہیں؟ انہاں کا کام جا کوئی فیصلہ کیتا انہاں مدینہ چھڈن. اس آکھا وہ تو جا رہے ہیں، دکانہ بند کیوں؟ اس آکھا اندر آ. آندا مینوں دہلیز دے اندر پاس کھلار کے میرے کان چاکیا وہ دیاں پیڑاں بھی نال جا رہی ہیں، وہ دیاں بیٹیاں بھی نال. اس آکھا تیسری باری پوچھنا تو پھر نہ دسی. آندا اگوں میں دسنا بھی نہیں. یہ تیاں پیڑاں نال بھی لوگ سفر کرتے رہندے نے، یہ دکانہ بند کیوں نے؟ اس آکھیا حضرت علی نوں جاننا ہے. اس آکھیا وہ ایک بیٹا جہاں نام عباس. اس آکھیا وہ صبح فجر ویلے اعلان کیتا سی اج جمعے تو بعد دکان کوئی نہ کھلے، کوئی بچہ چھت تے نہ آئے، اسی اس گلی چ ودیا. اس آکھیا مینوں وہ ویڑا وکھا گھر وکھا جتھوں شریف لوگ نکلن لگے. میں مختصر کر کے دستا. اس آکھیا کی کرنا چاہنا ہے؟ آندا ویکھنا چاہنا ایڈے شریف اجڑ دے کیویں. وہ کہنے لگا تیرا کی خیال ہے جس سویرے اعلان کیتا سی کہ دکان کوئی نہ کھلے وہ دے تو چھپ کے تو کھڑیا رہیں گا؟ کیویں چھپے گا انہاں کولوں؟ وہ اماماں دا کار ہے. کہنے لگا اور نہ پسند کرن گے تو میں تر جاں گا، دوڑ جاں گا، معافی منگ لاں گا، تو مینوں کھلارنا. وہ آندا مینوں ایک دروازے دے اوٹ پیچھے اس کھڑا کیتا. کہنے لگا او وڈا دروازہ نہ آ. کہنے لگا بس اتھوں نہ باہر آنا تو میں جا رہا تھا، دسی نہ تینوں میں دسیا. کہنے لگا تو مینوں کھڑا کر جا، اگر ناراض ہون گے تو میں معافی منگ کے دوڑ جاں گا. یہ اگوں یہ روایت کرتا ہے کہ میرے سامنے وہ دروازہ کھلیا، اندروں ایک نوجوان نکلیا جہدے ہاتھ وچ کرسی سی، اس دور دا پیڑا جتے بیٹھا جاندہ ہے. آندا وہ ہاتھ باہر آیا نا پردے تو آنجے.
میں سوچیا یہ منہ کیسا ہوئے گا جدا ہاتھ ایڈا حسین ہے. آخر کمرے بنی ہاشم جڑا ہوئے ہاشمیاں دا بھی چن ہوئے وہ دے حسن دا کیڑا اندازہ لا سکتا ہے. آندہ جنہیں ویلے وہ باہر نکلیا تو واقعی ایڈا خوبصورت 30-32 سال دا جوان ہو سکے ایڈا سونا میں زندگی چ نہیں سی ویکھیا. کہنے لگا اس کرسی لے آ کے تے رکھی وچ گلی تے. تو میں سوچن لگ پیا کہ اس بادشاہ دا نوکر کوئی نہیں, اس شہنشاہ دا نوکر کوئی نہیں, کرسی آپ پھڑی آؤں. وہ آندہ میں نے ادو پتہ لگا جدوں اس اپنی آباد دامن نال کرسی صاف کیتی ہے نا, ادو میں نے اندازہ لگا ہے تو آپ کسے دا نوکر ہے. پھر میرا اشتیاق ودیا کہ میں سلطان نو ویکھاں. آندہ وہی گل ہوئی, کرسی رکھ کے سپردہ اٹھایا, اندروں ایک بزرگ نکلے, 2 شہزادے نال نکلے. شیعہ نو دسن دی لوڑ نہیں, شبیر نکلے. آندہ کچھ 17-18 سالان دا ایک پاسے سی, 13-14 سالان آ گیا. نوجوانہ دے کون سن؟ ایک پاسے کون سن؟ علی اکبر علیہ السلام, دوجہ پاسے حضرت قاسم علیہ السلام. یہ دوویں شہزادے دوہاں پاسے کھڑے ہو گئے. تندہ بزرگ کرسی تے بیٹھ گئے. آندہ پھر نوجوان حضرت عباس یہ مصروف عمل ہو گیا. میں مختصر کر کے پڑھ دن لگا. آندہ ادھروں یہ ناکا لے ہوندہ سی اونٹنی, دروازے کے بٹھاندہ سی, اگے ایک گلی مردی سی, اتھے ایک بندہ کھلوتا سی جس نام محمد حنفیہ, محمد انہوں آندہ سی. ادھروں اس میرے سامنے اونٹنی لے آندی, او دیتے اس سامان لدنا شروع کیتا. صاحبان لدے تے اونٹنی محمد نو دیتی, پھر لے آندی. پھر اس بانس لدے جنہاں صاحبان لد دینا, کلہ ہی لدہ سی, کلہ ہی اٹھاندہ سی, اگے دینا. پھر اس برتن لدے, پھر اس بستر لدے, پھر اس ایندھن لدیا, 4 اونٹ اس مشکیزیاں دے لدے. آندہ سارا سامان میں اکھاں نال ویندہ رہا. اونٹنی لے ہوندہ سی, سامان لد کے اٹھاندہ سی, محمد وہ لے جاندہ سی, اور باہر میدان جا کے بن ہوندہ سی. آندہ سامان ویکھ کے میں نو صاحب لگ گیا, اے جڑے ٹور چلے نے نا. تساں پڑھیا جی, تساں ہی پڑھیا, تساں پڑھیا تو اٹھے منہ چو پہلا نکلیا. ہو سکے جنہ سامان میں لد دیا ویکھے, میں نو یقین ہو گیا اے جڑا قافلہ ٹور چلا ہے صدقے جاواں کدی نہ رو, انہیں واپس نہیں ہونا. آندہ پھر جنہیں میرے سامان آلے ناکے مکے نے نا, پھر اس محملہ والیاں سواریاں لے ہونیاں شروع کی. ادو میں نو اندازہ لگا پس کر دے مستورات بھی ٹور چلے. آندہ ایک سوار لے آکے سونٹنی بٹھائی, اتے معمل سی, اندروں ایک برکے والی بی بی نکلی. میں نو نہیں پتا کون بی بی ہے, چہرہ مبارک مکمل پردے بچی, اے زانو رکھیا, اگو نکیل پھڑی. اس بی بی نو کہنے لگا ایتھے پیر رکھو. ہو سکا عزت دار بی بی سوار ہوئی, درود پڑھ کے سواری ٹوری, محمد وہ اگے لے گیا. پھر ایک ناکا, پھر بی بی, پھر ایک ناکا, پھر بی بی. آندہ جڑا میں نو شک سی نا, اے پکے پکے ٹور چلیں. میرا شک یقین جو دو بدلیا جدو ایک ایسی بی بی اندروں نکلی جی گود جو بہت چھوٹا بچہ سی. میں سوچیا جے ایڈی گرمی چ رہنا ہوندہ تے اے رہی تھی, ایدہ مطلب ہے آخری بی بی بھی نکل آئی, ایڈا چھوٹا بچہ. آندہ ادو ایک نوجوان دوڑیا, اس آ کے بچے نو گود چھوٹا, حضرت علی اکبر علیہ السلام. پھر ان جملہ سنو گے, کہنے لگا اونٹنی بٹھا کے اس نوجوان نے بچے نو گود چ لیا, انہیں زانو کیتا. حضرت رباب وہ بی بی پیر رکھ کے اندر تشریف فرما ہو گئی. آندہ اس نوجوان کو, اس وڈے نوجوان نے انتہائی احتیاط نال, تو سا سنے کوئی, انتہائی احتیاط نال چھوٹے جا بچے نو اٹھایا, انتہائی احتیاط نال وہ دی ماں دی گود چ رکھ دیتا. آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے مزاح بنا لو, سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو. اے جنو 28 رجب نو سارے خاندان نے احتیاط نال رکھیا سی نا, انہوں 10 محرم نو نیزیاں نال کٹے. اے بدیا کرن دا طریقہ اہل بیت نو الوداع کہہ رہے ہیں نا. قبلہ بہت شکریہ, اللہ گواہ رہی ہیں سی آنسوان نال بطول دیاں تیاں نو الوداع کہنے لگیاں. آندہ جدو اس بی بی دی سواری اگے دے آیا نا, محمد نو چلا گیا. آندہ پھر میں حیران ہویا, بی بیاں اگے بھی آئیاں سن. ایک دم اس نوجوان دے چہرے تے پسینہ ہے, اکھاں دیا سرخ ہو گئی نے, تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے. آندہ میں سمجھیا انہوں میرا پتہ لگ گیا, میں دوڑن لگا سا, اس توجہ نہ کیتی.
امام نو پتا سی یہ بندہ کھلوتا ہے، پہلا گل کرتے کوئی نہ سوچے کہ امام بے خبر سن، امام بے خبر نہیں ہوتا، امام نے جان بوجھ کے کھلوتا رہن دیتا ہے۔ کوئی تے لوگاں نو دسے میں کمیں اجڑے ہاں کہ بلا راوی ہے نے تے گلاں ساڑھے تک پہنچ گیا نے۔ اب آدھ رہے جی آندہ ایک پھر ہون توڑے ذہن چو گل اگلی آ گئی ہے تو میں چھٹن لگا، وہ کہندہ جڑے بڑے وہ ڈاچی ٹوڑ گئی، ایک ناکا لے آ کے اس بٹھائیے، انہوں بٹھان تو بعد نا اس بڑے دروازے لوگ غور نہ ویکھے تواڈی معرفت تو صدقے ہیں۔ پھر ایک بار آسمان اللہ ویکھیا، پھر دروازے اللہ ویکھیا، پھر اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا، ننگی تلوار سجے مونڈے تو بلند کیتی، صدقے جاواں تو انہوں روایت یاد آ گئی ہے ساری، ہمیشہ تساں میرے کو سنی ہے۔ آندا پھر اس نوجوان نے بی بی کوئی آن لگی سی، او دے آن تو پہلا ایک باری گلی چ سجے نسیا، ایک باری کھبے نسیا تے اچھی اچھی آندا سی آل حجاب۔ میں نہیں یقین کر سکتا کہ وہ بندے کس شیعہ بیٹھے ہیں، ان تے پتہ نہ لگے اندروں کیڑی بی بی آنا ہے۔ صدقے جاواں تہاڈی معرفت تو آندا جدو آل حجاب ایسا آکھیا نا، کوٹھے تے کو بچہ چڑھیا سی تے دور دوڑ گیا، انج لگتا سی جویں پرواز پرندے روک گئے۔ آندا جڑے ویلے پوری خاموشی مدینے چھا گئی، اس تلوار نے آم چ رکھی، اے دے سارے جذبے اکھاں دے رستے بہ ہائے ہائے۔ آندہ ایڈا سونا جوان میں روندہ وکھیا تے روندے نے دروازے کے کھلو کے پردہ ہٹایا تے تھلے دھیان کر کے تے آکھیا سو آؤ۔ آندہ جڑے ویلے سے اشارہ کیتا، بیبیاں تے اگے بھی آئیاں سن، آندہ 18 کنیزاں دے جھرمٹے صدقے جاواں ایک مخدرہ عصمت برآمد ہوئی۔ تو آڈی ہائے دس دیئے تو انہیں پتہ لگ گیا کون جی بابا جی شکریہ۔ ثانیہ زہرا میرے مولا دی دی اجڑی بیٹی آواز دے کر جو بی بی دا قدم پار آیا، آندہ تبدیلی آ گئی، وہ بزرگ کرسی والا اٹھ کے کھڑا ہو گئی، دو بے شہزادے تھوڑے ہو سکے اے بی بی پتہ نہیں کیڑی ملکہ سی، چارے اکٹھے ہو گئے۔ لیکن اس نوجوان نے ہاتھ پایا، ایک نے نالین اٹھائی، ایک نوجوان نے چادر سنبھالی، کندھے تو بزرگاں نے سہارا دیتا، درود دیاں آوازاں ہے کہ بی بی زینب سوار ہوئے، آؤ لوگو اسی رونے آوے کے حاصلو جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی نا، اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی، کدی کھبے وے کے آندی سی، کتے ڈر گئے ہو، کتے ڈر گیا ہوئے میرے ہمدردو، کتے ڈر گیا میری عزت نو جانا والے ہو۔ تو یارو جملہ سنتے جدے واسطے میں نے سپیشل آکھا گیا، آندہ پھر وہ بزرگ کرسی تے نہیں بیٹھے، کیڑے رڑو میرے امام حسین فرماندے نے ایک نوجوانوں کہنے کے کوڑا لیا، وہ کوڑا لے کے آگیا، اگے آندہ پہن دی ڈاچی میں ٹردی بیکھی، پچھے ویر دا ذوالجناب، آندہ ایک گلی چو پہن پرا نکلے، ایک بچے نے ناکہ دی مہار پھڑی سی، آئے صدقے جاؤں، حضرت علی اکبر نے پھپھی دے ناکہ دی مہار پھڑی، حضرت قاسم نے چبوچ ہاتھ پایا تے لے کے جا رہا ہے، یہ دو شہزادے، آندہ او تھے کھلوتا ہے، کون؟ حضرت ابا، اے وہ موڑے نازک موڑے، مصیب دا بھی نازک، اندھا اگے جا کے موڑ گلی مڑ دی سی، ڈاچی مڑ گئی، ہمشیر دی ڈاچی مڑ گئی، اندھا پچھوں سلطان دا کوڑا جدو مڑے ہیں، اے وہ موڑے جدے واسطے سال میں نے انتظار بندے کرتے، اندھا جدو سلطان کوڑا موڑے ہیں، جدو مڑنا سی تو پچھلی گلی نظر نہیں سی ہونی، اندھا مڑتے مڑتے اس سردار نے پچھلی گلی کو حسرت سے آئے 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 آندہ میریاں نظران نے دیا نظران دا تعاقب کیتا، میں سوچا یہ دی اجے کوئی قیمتی چیز پچھے رہ گئی، حد ہو گئی، آندہ جدو میں دیا نظران میڑ کے پچھے بیکھیا نا، میں سمجھتا سا سارے ٹر گئے نے، آندہ وڈے دروازے جو ایک چھوٹی جی بی بی برآمد، صدقے جاواں جدے دعا ہتھاں چے دو ضعیفہ بی بیاں دے ہاتھ سان، حضرت ام سلمہ تے حضرت ام البنین
بنی. حضرت سغرا دا پہلا قدم گلی چایا آدھا مگر اس جوان دی آواز ہے یا سیدی و یا مولایا، اے میرا سردار، اے میرا مولا. ایک واری پچھوے آدھا میں حیران ہو گیا، گھوڑے تو سلطان تھلے چھال مار دیتی. ایڈی کالی واپس آیا آندھا زمین تے چادر دا پلہ خط پہ دے اندس. ابا فرماندے نے نیڑے آ کے میں حیران ہو گیا، وہ جڑا کرسی تے بیٹھا سی اس چھوٹی بچی دے سامنے زمین تے بیٹھا. کدی بیٹھے ہو نماز واسطے جی میں بیندے کہ بلا نماز واسطے بندہ اتھے بیندہ جتھے بہت آلہ جگہ میسر ہوئے. آندھا دو زانو جی میں تشہد تے نمازی بیندے. آندھا چھوٹی جی برکے والی بچی دے سامنے وہ بزرگ بیٹھ گئے. آندھا من نہیں سی پتا وہ کون ہے تے کون ہے. جدو نہ دعا تھا نہ ایتھے پھڑیا نا بچی دا چہرہ تے ایتھے بوسا دیتا ہے. جدو آپس جو بولے نہ او دو میں نو پتا لگا او تیئے ایو دا پیوئے. آندھا دعا تج چہرہ لے کے اس نواب نے اس سلطان تے سردار نے آکھیا بیٹی بار کیوں آئی؟ آخری بار کیوں؟ آندھا اس بچی نے آکھیا بابا میں ایک گل کرنا ہے. آندھا اس سردار نے آکھیا پھر بچی بیٹی تو 100 گل کر پر پہلے 2 گلہ میں کرنی وہ سن لو گے تو توڑا دل بھر آئے. آندھا میں نے کنا نہ سنیا سلطان پہ آندھا سی اپنی بیٹی نو میں 2 کر لاں. اس آکھیا بابا کر لاں. کہنے لگے بیٹی ارادہ طے ہو گیا ہے نا کہ تو نہیں جانا؟ اس بچی نے کہا بابا ارادہ طے ہے کہ میں نہیں جانا. دوجا جملہ اس فرماتے نے وہ دے والد نے آکھیا حضرت امام حسین نے بیٹی ارادہ یہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ اکبر نہیں رہنا. دل ہل گیا نا. آندھا اس بچی نے آکھیا جی بابا ارادہ دی گل ہو چکی ہے میں جانا نہیں. ہاں آکھو نا میں جانا نہیں کہ میرے ویر اکبر نے رہنا نہیں. جدائی پہ گئی ہے. فرمایا ہون بول بیٹی کی آکھنا چاہنی ہے؟ آندھا میں حیران ہو گیا. اس بچی آکھیا بابا نہ جانتی ضد کرنا آئیا تے نہ اکبر نو رکھن دی منت کرنا آئیا. صرف ایک کوئی تیرے اگے گزارش ہے محلن یا بھی صدقے محلن یا بھی ترجمہ کرا جی. کہنے لگا اس بچی نے آکھیا بابا نہ جانیا نہ اکبر نو رکھنیا ایک کوئی ترلے تیرا. اس گلی جو ہوڑی ہوڑی ٹور اس گلی جو آہستہ آہستہ ٹور وے میرا پردیسی بابا جلدی کر گیا وے میرا مظلوم بابا چھیتی ٹور گیا وے میرا پردیسی بابا. میرا دل کرتا میں تیرے جانتے نو دیر تک ویکھا. میرا دل کرتا تینو جانتے نو دیر تک ویکھا. تو آنا کوئی نہیں میں بچڑا کوئی واہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. معزز سامعین